بلکہ گل ایتھوں تک پہنچ گئی ہے آندہ اے پیغام دے دیو میرے ویر نو میں مر گیا تے میرا ویر میری چار پائی نو ہاتھ نہ لگائے اگر او مر گیا تے میں او دی چار پائی نو ہاتھ نہیں لاواں گا او میرے ویرا تیرا خون سفید ہو گیا ہے تینو اپنے ویر دی حیاء دائی پتہ نہیں تینو اپنی ماں جمی دی عزت دا پتہ نہیں تینو اپنے باپ جمے دا پتہ نہیں ہو تینو اپنے باپ دی قدر دا پتہ نہیں ہو اوے غلانا میرے محبوب دا تے عالم وے آقا دا سکا چاچا میرے حمزہ شہید ہو گیا تے میرے آقا زاروں کی تار رو رہنے او چراغ دین والے ہو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا او جے اللہ نے تینو ماں عطا کیتی ہو تے ماں دے قدمہ وچ جنتی اگر باپ دا سایہ تیرے تے سلامتے تے باپ دیاں خدمتاں کریا کر اللہ دی قسم باپ دیاں خدمتاں تو کرے گا تے رب جنت دا تیرے واسطے بوا کھول دے گا تشریف لاتے ہیں ناظم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور و امیر محترم علماء اہل حدیث اتحاد کونسل تحصیل رائیونڈ حضرت مولانا حافظ طارق محمود ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان فقید المثال پروگرام جیدے اندر تسی حضرات تشریف فرما ہو، اللہ کے دعا فرماؤ اللہ پاک توڑا تشریف لے آنا اور علماء کرام دا سنانا اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور میرے تو بعد شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب او تشریف لے آ چکے نے، انشاءاللہ اونا دا خطاب شروع ہونے والا۔ میں تے چند منٹان دی گفتگو کرنا چاہنا اور ایک پیغام دینا چاہنا۔ اسی دنیا دی زندگی بسر کرنے اور دنیا دی زندگی بسر کرنے واسطے تین چیزاں نہایت ہی ضروری نے۔ پہلی چیز انسان دے جسم اندر جان ہوئے گی تے بندے دا جہان ہوئے گا۔ دنیا تے اسی مثال نہیں دیں دے، جان نہیں تے بولو جہان۔ پہلی چیز جان اور دوسری چیز مال و دولت اور تیسری چیز اولاد۔ دنیا دی زندگی خوبصورت اور دنیا دی زندگی گزارن واسطے اے چیزاں انتہائی اہم نے۔ انسان کو مال و دولت جتنا مرضی ہوئے، کوٹھیاں بنگلے محل ہوئے، اگر اونا کوٹھیاں دے اندر اولاد نظر نہ آئے تے انسانوں محلاں دیاں دیواراں کوٹھیاں دیاں دیواراں وڈن نو پیندیاں۔ اور آمینہ دے لال جناب محمد، ذرا بلند آواز نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے اے تینے چیزیں اس امت تو قربان کر چھڑیاں۔ اپنی جان بھی، اپنا مال بھی تے اپنی بولو اولاد بھی۔ تے اسی گھر جا کے اے گل ضرور سوچے آجے، پنڈ چراغ دین والو گھر جا کے ضرور سوچے آجے، جس نبی نے
ساڈے واسطے اپنی جان قربان کر دیتی، اپنا مال قربان کر دیتا، اپنی اولاد قربان کر دیتی۔ اسی بھی اس نبی واسطے کچھ کیتا ہے کہ نہیں؟ اسی او دے دین اسلام واسطے اسی کی کیتا ہے؟ ایک گھر جا کے ضرور سوچے ہجے، تھوڑی یہ آواز کھل ہوئے دی، ایک گھر جا کے کلیاں بے کے اے ضرور سوچے ہجے۔ آؤ ذرا میں صرف 2-4 منٹ دی گفتگو کرنا چاہنا، ذرا غور فرمانا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، اینج عشاء تو بعد میرے مصطفیٰ نے وضو فرما لے آئے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کے کھڑے ہو گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قیام بھی بڑا لمبا، میرے مصطفیٰ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے۔ او مسلمانہ، آج تو 5 وقت دی نماز پڑھنی تیرے تے بڑی دشوار ہو چکی ہے۔ آج ذرا میں اس نبی دی زندگی دیاں چند گلاں سنانا چاہنا، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں تینوں باتاں سنانا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج نماز دی حالت اندر میرے مصطفیٰ دا قیام بھی بڑا لمبا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام رکوع جاندے نے تے رکوع بھی بڑا لمبا، میرے مصطفیٰ سجدے جاندے نے تے سجدہ بھی بڑا لمبا، اور میرے آقا علیہ السلام سجدے وچ جا کے روح پیندے نے، اپنے رب کے دعاواں پیا کر دے نے، اور اللہ ذوالجلال اپنے محبوب دی عبادت دے تذکرے اپنے قرآن اندر فرما رہے آئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب سونےو، اے کالی کملی والیو، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے رب دی عبادت کی تھی، ساری رات گزار دیتی، کدی میرے آقا قیام اندر، کدی میرے آقا رکوع اندر، کدی میرے آقا سجدے دی حالت اندر، تے میرے آقا علیہ السلام صبح دی نماز پڑھا کے میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے جا رہے نے، جی میں بندہ ہولی ہولی قدم پٹ دائے، میرے آقا علیہ السلام دے قدمہ تے زخم ہو گئے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے اے میرے آقا دے پاؤں مبارک سج گئے نے، تے اماں جان فرمان دیاں نے، اللہ دے نبی جی، اللہ نے تے تونوں اینا پیارا محبوب اپنا پیارا بنایا ہے، اللہ دے نبی جی تسی تے رب دے محبوب ہو، تسی ساری رات رب دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ آقا فرمان دے نے، افلا اکون عبدا شکورا، اے پیاری عائشہ، اس رب نے جنہیں مینوں اینا مقام دیتا ہے، مینوں مکے دیاں گلیاں وچوں اٹھا کے اس رب نے سدرۃ المنتہا تو اوپر پہنچا دیتا ہے، تے میں اس رب دا شکریہ کہ اونا ادا کرا، اس محبوب دی عظمت تو صدقے جاوا، جی دی عظمت دے تذکر رب دا قرآن کر رہے آئے، آواز آن دیئے، یا ایھا
ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ دے نے محبوب سونےو کوئی ضرورت نہیں سونےو ساری رات عبادت کرن دی، محبوب سونےو تسی ادھی کو رات سو جایا کرو، ادھی کو رات آرام کر لیا کرو، ادھی کو رات عبادت کر لیا کرو۔ واہ محبوب سونےو میرے آقا علیہ السلام ادھی رات ویلے اللہ کے سجدے پہ جاندے تے اس امت واسطے رب کولو دعائیں کر دے رہندے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر اس امت واسطے دعائیں کر دے رہندے۔ اللہ میری امت دے لوگانو معاف کر دے، آئے میرے اللہ میری امت دے لوگانو معاف کر دے۔ میں اس نبی دی عظمت و صدقے جاواں ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام، اے صحیح بخاری اندر وحت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی جان نو اس امت قربان کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا مال بھی اس امت قربان کیتا ہے۔ میں اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت کے اونا بیان کرا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج بازار سانی گزر دے جا رہنے تے رستے دے اندر ایک یہودی آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی آپ میرے کولو گلہ لے جاؤ، کار لے جاؤ، دانے لے جاؤ، کھجورہ لے جاؤ۔ آقا فرمان دینے میرے کول پیسے کوئی نہیں، آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونےو جدو بھی پیسے ہونگے او دوئی دے دے آجے، آگ گلہ اپنے گھر لے جاؤ۔ آقا فرمان دینے یار ویکھی کالنو تانگ نہ کری، مینو پتہ ہی کوئی نہیں میرے کول پیسے کی دعانے نے، آج ذرا اپنے محبوب دے کر دے حلال اور اپنے محبوب والنظرہ ماردہ جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج او دے نال شرطاں تے ہو گئیاں، جدو پیسے ہونگے میں او دوئی دیواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام انج کھجوراں لے کے گلہ لے کے کر تشریف لے گئے تے اگلا دن ہویا نا تے میرے آقا علیہ السلام انج بازار سانی گزر دے جا رہنے تے نال حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ انج یہودی آواز مار دائے آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیسے دے، جدو میرے پیسے دیویں گا او دوئے تو جا سکنا ہے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج تلوار بار کڈ لئی، آندے نے ایک کیڑا گستاخ ہے جیڑا میرے محبوب نو بٹھان لگ پہ۔ واہ عمر تیری عظمت و صدقے جاواں، او پنڈ چراغ دین والو، اللہ دی قسمیں بیلی پاویں تھوڑے ہی ہون لیکن ابو بکر و عمر جیسے ہون تے سواد آ جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج تلوار نے عام تو باہر کڈی، آقا فرماندے نے عمر تلوار اپنی نیام اندری رکھ لے،
اے دے پیسے دینے نے، عمر اے دیاں مرضیاں نے، اے جنی دیر کوے گا محمد ایتھے ہی بیٹھا روے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے نے عمر اے دیاں گلان دا غصہ نہ کر، اے دے پیسے دینے نے، واہ محبوب میں تیری عظمت صدقے جاواں، ذرا غور کر دے جایا جے۔ میرے آقا علیہ السلام اوتھے ہی بیٹھے نے، میرے آقا علیہ السلام دا بلال بھی آ گیا۔ میرے آقا فرماندے نے بلال اینو لے جا، اینو جنہ اندہ گلہ زینہ او دے نالو زیادہ اینو کھجوراں تا کرنیاں نے، او دے نالو زیادہ اینو گلہ تا کرنا ہے۔ اس وجہ تو کہ اسی دے پیسے دینے زن تے اینو بڑی دشواری پیش آئی، اینے سانو پوچھے آئے حق تے اے بندائے جنہیں پیسے لینے او چپ کر کے جمیں لینے او دے کے آوے۔ عمر پیارے اینو دشواری ہوئی ہے، اے پیارے بلال اینو زیادہ دینا ہے، اے ساڑھے والو تحفہ دینا ہے۔ تے میرے بلال لے کے ٹور پہندے نے، تے میرے بلال نے کھجوراں بھی دیتیاں گلہ بھی دیتا، تے بلال آندے نے یہودیا ساڑھے والو ساڑھے نبی والو اے بھی گفٹ لے جا۔ آندہ اے بلال کیویں دیاں گلہ پیا کرنا ہے، میں تے اپنیاں کتاباں اندر پڑھیا سی جیڑا آخری نبی ہوئے گانا لوکیو دے گال اندر کپڑے پا کے وٹ چاڑن گئے، لیکن وہ نبی کسی دا غصہ نہیں کرے گا۔ آندہ میں تے محبوب نو ویکھنا چاہنا سا، میں تے محبوب دیاں صفات ویکھنا چاہنا سا۔ آندہ بلال اٹھ پہ مینو سمان نہیں چاہی دا، مینو تے آمینہ دا لال چاہی دا ہے، اٹھنا میرے نال چلنا، میں محبوب دا کلمہ پڑھنا چاہنا۔ او لوگو میرے محبوب دا آکے کلمہ پڑھے آئے، اسی اللہ ذوالجلال دی قسم مسلمان آئے، لیکن اسی کدی بھی مصطفیٰ دی سیرت نو نہیں اپنایا، کدی بھی مصطفیٰ دی صورت نو نہیں اپنایا۔ اب ویکھو کنے جلسہ سننا آندے نے، لیکن عمل ساڑھے اندر ذرہ بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اے جلسے دا فائدہ کیے، اور جلسے دا فائدہ تے تا ہوئے جے تو اپنے رب نال وعدہ کرے کہ اللہ آج تو بعد میں ہمیشہ نماز پڑھاں گا، آج تو بعد اللہ میں چوری نہیں کراں گا، آج تو بعد اللہ میں زنا نہیں کراں گا، پھر پتہ لگے تو اس محبوب دا تابعداراں تے جناب اللہ ذوالجلال اپنے محبوب دیا عظمتاں کے ہونا بیان کرے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا جاؤں اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی،
اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت کے ہونا بیان کرا لوگوں صحیح بخاری اندر بیت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی دو اس دنیا تو تشریف لے گئے نا میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ آندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے اللہ دے رسول علیہ السلام دی آخری رات اس دنیا تے میرے کر دیوا بالن واسطے تیل بھی کوئی نہیں میں اپنی گوانڈن کو تیل ادار منگ کے تے چراغ جلایا ہے تاکہ اپنے محبوب دی زیارت کر سکا او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی تو چاند دن پہلے ایک یہودی کل زیرہ رکھ کے تے چاند مٹھ جوان دی ادھار لے جان تاکہ میں اپنے گھر دا چولہا جلا سکا روٹی کھا سکا او لوگوں اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی ہے اور میرے آقا علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے عظمتاں کنیاں کو عطا کی دیا نے آج ذرا غور کردہ جاؤ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے جدو فتوحات عطا کی دیا نا کوئی فرانس تو سفیر ملن واسطے آ رہے آئے کوئی کسے ملک تو سفیر ملن واسطے آ رہے آئے تے سوچ کی رہنے آندے نے مدینے اندر جاوانگے تے مدینے اندر مصطفیٰ دا محل نظر آ جائے گا میرے آقا علیہ السلام نو ایک سفیر ملن والا آندہ تے میرے آقا علیہ السلام اینج مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تے اپنے صحابہ وچ بیٹھے ہوئے نے او لوگوں کیسا منظر ہوئے گا انج لگدا ہوئے گا جی میں تاریاں وچوں چان نکل آیا ہے او کتنا پیارا منظر ہوئے گا آج دا تے کوئی پیر آندہ ہے جتے پیر بیٹھا ہوئے نا اوتھے دوجہ بوے کوئی تے اسی پیر دی چار پائی جتے پائی ہوئے نا اسی اس چار پائی دے کول بھی نہیں بہ سکدے اے جی پیر ہے تے جیڑا آمینہ دا لال ہے او صفحہ دے اندر صحابہ دے اندر تشریف فرمائے تے کتنا پیارا منظر ہوئے گا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے وہ کڈا پیارا منظر ہوئے گا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں
رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر عثمان و علی اور سب صحابہ دو زانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں مجلس کا یہ عالم ہے جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور لوگوں کیسا منظر ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ اندر تشریف فرمانے اللہ ذوالجلال اپنے محبوب دی عظمتاں کیوں نہ بیان کرے اللہ دینے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی ولادت دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈے بچپن دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈے لڑک پن دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی جوانی دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈے بڑھے پہ دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی حیاتی دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی فجر دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی ظہر دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی اثر دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی مغرب دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی شادی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی فجر دی قسم ہے محبوب سونیوں لا امروں کا سونیوں مینو تو ڈے کردار دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی خلوت دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈی خلوت دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈے خطاب دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو تو ڈے غزوہ احد دی قسم ہے لا امروں کا محبوب سونیوں مینو بدر دی قسم ہے لا امروں کا
کا محبوب سونیو مینو حنین دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو فتح مکہ دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑی حیاتی دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑے جہاد دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑی گفتار دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑی رفتار دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑیاں زلفان دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑے چہرے دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑے ہتھاں دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑے مکے دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو مدنی زندگی دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو جنہ وادی اندر تسی ٹر دے ہو مینو انہاں دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑے کمال دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑے کردار دی قسم ہے لا امرو کا محبوب سونیو مینو توڑے جمال دی قسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اور لوگوں جان دیو نا مکے والے آنے میرے مصطفیٰ نو کیڑا دکھے جیڑا نہیں دیتا کدی مکے والے میرے مصطفیٰ نو پاگل کہہ کے بلا رہنے کوئی آؤندہ میرے محبوب نو گالیاں کڑ کے چلا جا کوئی آؤندہ میرے محبوب تے جناب کوڑا کریکڑ پھینک کے چلا جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام ایک دن بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہنے تے میرے آقا علیہ السلام تے اینا کافران بے ایمانہ نے اونٹ دی اوجڑی رکھ دیتی ہے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا چلے آئے تے جناب دوڑ دے گئے میرے آقا علیہ السلام دے کارول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دروازے اگے کھیل رہی آنے مورخین لکھ دینے حضرت فاطمہ دی 6 سال دی عمر ہے بعض نے لکھے 8 سال دی عمر ہے حضرت فاطمہ کھیل رہیانے تے عبداللہ بن مسعود آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے فاطمہ میرے نال چلنا تیرے بابا محمد سجدے دی حالت اندر زن اینا ظالمان نے اونٹ دیاں اوجڑیاں رکھ دیتیاں نے میرے آقا علیہ السلام وال حضرت فاطمہ تے عبداللہ ابن مسعود آئے رضی اللہ عنہما انج اونٹ دی اوجڑی نو پچھے ہٹایا نا تے حضرت فاطمہ اب بچپن عمر آسمان وال منہ کر لیندیاں نے آندیاں نے ربا سونے میرے بابا نے تے کسے نو گال بھی نہیں کڈی میرے بابا نے تے کسے نو مندہ بھی نہیں بولے اللہ میرے بابا دا قصور بھی کوئی نہیں اللہ میرے بابا نے تے آج تک کسے نو تکلیف نہیں دیتی اللہ میرے بابا دا قصور بھی کوئی نہیں اور لوگوں کیڑا دکھے مکے والے آنے جڑا میرے محبوب نو نہیں دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنگ احد دے اندر نے اینا ظالمہ بے
بےایماناں نے میرے محبوب دا سر مبارک زخمی کر دیتا ہے لوہے دیاں کڑیاں ماریاں گئیاں نے اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے جنگ احد دے اندر زخمی ہو گئے ذرا جنگ دی تپش تھوڑی جی ٹھنڈی ہوئی نا تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے ایک لاشا لے آندہ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نو کیا جاندہ ہے اللہ دے نبی جی لاشا پہچانو نا اے لاشا کی دائے تے اینا ظالمان لاش دی اینی بے حرمتی کر دیتی ہے ناک کان کٹ لیا گیا ہے اے لاشا امیر حمزہ دائے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نو دسے آگیا محبوب سونیو اے لاشا کسے اور دا نہیں اے لاشا توڑے چچا میرے حمزہ دائے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام رو رہنے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا کندروں آنسو موتی بن بن کے بہ رہنے تے نبی پاک دے سیابان دے نے محبوب سونیو اینا کیوں روندے پیو آقا فرمان دینے ہو میرے سیابیو تانو پتہ نہیں امیر حمزہ کون ہے امیر حمزہ ہوئے جیدہ میرے چاچا میرے حمزہ نے دودھ پیتا ہے اسے ماں دائی دودھ میں پیتا ہے امیر حمزہ میرا رضائی پاہی ویزی نال میرے آقا فرمان دینے اے میرے سیابیو پتہ جینا جدو مینو میرے باپ عبداللہ دی یاد آؤں دی جدو مینو میرے باپ عبداللہ دی یاد ستاؤں دی او چراغ دین والے ہو پتہ تے اونا لوگانو ہے نا جنہ دے باپ بچپن اندر فوت ہو گئے جنہ نے اپنے ماں باپ دی گود اندر پرورشتے پائی ہے پر ماں باپ دا سہارا مکمل نہیں لے سکے ماں باپ دی تربیت اندر زندگی بسر نہیں کر سکے میرے آقا فرمان دینے او میرے صحابیو جدو مینو میرے باپ عبداللہ دی یاد ستاؤں دی میں دوڑ کے آ جاندہ میں اپنے چاچا دا چہرہ دیکھ دا مینو میرا باپ عبداللہ یاد آ جاندہ میرے باپ عبداللہ دیا یاداں تازہ ہو جاندیاں آقا دینے نہ ظالمان ظلم دی انتہا کر دیتی ہے میرے چاچا میرے حمزہ نو شہید کر دیتا ہے او چراغ دین والے جڑا پیغام میں تینو دینا چاہنا وا اب ویکھ لینا میرے محبوب دا سکا چاچا ہے میرے محبوب رو رہنے آج تیرا تے میرا خون سفید ہو گیا ہے اللہ دی قسم ماں جب میں ویر دا منہ ویکھنا گوارا نہیں ہو کردا آج جناب اپنے بھائی نو ویکھنا گوارا نہیں کردا آج جناب انج مکاناں وچ دیواراں بن گئیاں نے بلکہ گل ایتھوں تک پہنچ گئی ہے آندا اے پیغام دے دیو میرے ویر نو میں مر گیا تے میرا ویر میری چار پائی نو ہاتھ نہ لگائے اگر او مر گیا تے میں او دی چار پائی نو ہاتھ نہیں لاواں گا او میرے ویرا تیرا خون سفید ہو گیا ہے تینو اپنے ویر دی حیاء دائی پتہ نہیں تینو اپنی ماں جمی دی عزت دا پتہ نہیں تینو اپنے باپ جمے دا پتہ نہیں ہو تینو اپنے باپ دی قدر دا پتہ نہیں ہو اب ویکھ لینا میرے محبوب دا تے عالم وے آقا دا سکا چاچا میرے حمزہ شہید ہو گیا تے میرے آقا زاروں کی تار رو رہنے او چراغ
دین والیو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا وا جے اللہ نے تینو ماں عطا کیتی ہو تے ماں دے قدماں وچ جنتی اگر باپ دا سایہ تیرے تے سلامت تے باپ دیاں خدمتاں کریا کر اللہ دی قسم باپ دیاں خدمتاں تو کرے گا تے رب جنت دا تیرے واسطے بوا کھول دے گا اپنے ماں جمعیاں ویرا نال محبت کریا کر اپنی ماں جمی پہن نال محبت کریا کر اگر تو اینا نال پیار کرے گا نا عرش والا رب تیرے نال پیار کرے گا میں آمینہ دے لال علیہ السلام دا ایک فرمان سنا کے بات نو ختم کرن لگا اب میرا پیغام بھی ذرا غور نال سن دا جائی او چراغ دین والے ہو اردہ گرتو آن والے ہو کتاب و سنت دے شہینو میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اپنے مسلمان پائی نال 3 دن نہیں بول دا جدو تیسرا دن ہوندہ ہے عرشاں تے جدو اس بندے دا نام مال پیش کیتا جاندہ ہے تے رب آندے نے میرے فرشتے ہو اے بندہ اپنے پرا نال نہیں بول دا اے بندہ اپنی ماں جبی پہن نال نہیں بول دا اے بندہ اپنے پرا نال نہیں بول دا اے بندہ اپنے مسلمان پرا نال نہیں بول دا اے میرے فرشتے ہو آج تیسرا دن سی اس بندے دی مولت ختم ہو گئی ہے اے میرے فرشتے ہو آج تو بعد پاویں اے حاجی ہے پاویں اے جناب پنڈ دا نمبردار ہے پاویں محمدی مسجد دا امام ہے پاویں محمدی مسجد دا خطیب ہے اے میرے فرشتے ہو آج تو بعد اس بندے دا نام مال آسمان تے نہیں لے کے آونا کیونکہ دا نام مال اونی دیر تک قبول نہیں ہو سکدا اونی دیر تک نمازہ قبول نہیں ہو سکدیاں اونی دیر تک دا عمرہ قبول کوئی نہیں اونی دیر تک دا حج قبول کوئی نہیں اونی دیر تک دا صدقہ و خیرات قبول کوئی نہیں جنی دیر تک اپنے ویر نو نہیں بلاندا او میرے ویر تیرے تو تیری ماں ناراض تے اپنی ماں نو منا لے اگر تیرے تو تیرا باپ ناراض تے اپنے باپ نال جا کے محبتاں کریا کر اگر تیرا ویر تیرے نال بولدا نہیں اپنے ویر نال جا کے صلح اگر تیری ہمشیر تیرے نل نہیں بول دی جا کے او دے نل صلح کر لے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ پہلو جا کے صلح کر لوے آقا دینے اگر او دی عزت وچ فرق پہ جائے نا تے او دی عزت محمد کل آکے واپس لے لوے او لوگو اگر بندہ صلح کر دائے اللہ دی قسمیں او دی عزت کاٹ دی نہیں جے بلکہ او دی عزت اندر اضافہ ہوندائے اے ہوئی پیغام میں سنانا چاہنا وقت بڑا ہو چکے ہے میرے تو بعد ماشاءاللہ افضل شاکر صاحب بھی ماشاءاللہ اکرم شاکر صاحب بھی تشریف لے آئے نے انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا اللہ کے دعا ہے جو کچھ بھی سنایا اللہ اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین